بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں CNN ٹاپ نیوز. CNN ٹاپ نیوز میں سب سے بڑی خبر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. 30 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک. سیکیورٹی فورسز ہر فتنے پر قابو پانے کے لیے تیار. سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. دہشت گرد گروہ کو بھارت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے. ISPR اور اس کے علاوہ 9 اور 10 محرم کے لیے ٹریفک ایڈوائزری پلان تشکیل. سخت سیکیورٹی. شہر بھر میں 600 سے زائد مجالس اور 117 جلوسوں کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات اور ٹریفک انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. 5 بڑے جلوس برآمد ہوں گے. بھارت کو سندھ طاس معاہدہ پر یک طرفہ کارروائی کا کوئی حق نہیں. پاکستان کا اعلان. بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. ضمنی فیصلہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ درست اور فعال ہے. ترجمان دفتر خارجہ. اقوام متحدہ بھارت خطے کے امن کے لیے ایٹمی خطرہ بن چکا ہے. پاکستان کا اقوام متحدہ میں دو ٹوک موقف. بھارتی قیادت کھلے عام دہشت گردی کا کریڈٹ لیتی ہے. لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. مخالفین کے گھر گرائے جا رہے ہیں. پاکستانی سفارتکار بھارت جنوبی ایشیا میں بدماش اور انتہا پسند ریاست بن چکا ہے. پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے کر بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے. کراچی اور مظفر آباد میں مختلف واقعات میں 13 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی. کراچی 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے سے 7 افراد چل بسے. 12 زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا گیا. 3 خواتین شامل. سول اسپتال وادی نیلم میں سیاحوں کی گاڑی دریائے نیلم میں جا گری. 6 افراد جان کی بازی ہار گئے. اور 9 اور 10 محرم کو موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ. محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اقدامات کے تحت پشاور میں 9 اور 10 محرم کو موبائل سروس بند رکھنے کا فیصلہ. اور عمران خان نے جیسی جیل کاٹی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کاٹی. علیمہ خان. عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان کا کہنا تھا عمران خان جیسی قید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کاٹی. اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں زیر التواء سینٹ انتخابات کے شیڈول کا اعلان. الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں زیر التواء سینٹ انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا. حکومت کا ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے پروازیں بڑھانے کا فیصلہ. حکومت نے ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے پروازوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ فیری سروس میں بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور گڈ گورننس کے روڈ میپ کے تحت ہر محکمے کا فالو اپ لیا جائے گا. علی مین گنڈا پور. خیبر پختونخوا گڈ گورننس میپ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی مین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ایک گورننس کا روڈ میپ ہے اور گورننس میں ڈیلیوری اور احتساب دونوں شامل ہیں. باچا خان یونیورسٹی 139 ڈیلی ویجز ملازمین نوکریوں سے فارغ. اور اس کے علاوہ ملک میں چینی کی قیمت میں مزید $2 32 پیسے فی کلو اضافہ ہو گیا. اور 5 اکتوبر احتجاج کے حماد اظہر سمیت 2 PTI رہنما اشتہاری قرار. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلے بلیٹن تک اجازت دیں. اللہ حافظ.